بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے ایک انتہائی اہم بیماری کے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، اس سے آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملیں گی اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وبائی نزلہ زکام، جس کو انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ یہ ایک بڑی ہی مشہور بیماری ہے، پوری دنیا کے ہر بندہ بچہ اس نام سے واقف ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں اس بیماری کی جو پہنچنے کی وہ بڑی زبردست تاریخ ہے، وہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ 1918 کے وسط میں یہ بیماری یورپ سے بمبئی میں آئی، اور یہ دیگر وبائی امراض کی طرح اتنی تیزی سے پھیلی کہ اکتوبر کا مہینہ تو بہت ہی زیادہ بھاری تھا اس وقت، اور اس سے لاکھوں اموات واقع ہوئی، اور صرف پنجاب میں کئی لاکھ لوگ اس مرض سے لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اور موذی قسم کا مرض تھا۔ ابتدا میں اس کا کوئی چونکہ صحیح نام نہیں رکھا گیا، مختلف لوگوں نے اس کو مختلف ناموں سے پکارا۔ اس میں کوئی اس کو جنگی بخار کہتا تھا، تو کوئی وار فیور کہتا تھا، کوئی پراسرار بیماری کہتا تھا، یعنی مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا۔ تو یہ بیماری بیسیکلی یورپ سے اس طرح پاک و ہند میں منتقل ہوئی۔ تو اس کی جو اقسام میں مرض ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی ہے، سننے کے قابل ہے، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 قسم کی اس کی اقسام مرض ہیں، وہ کون سی ہیں میں کوشش کروں گا کہ شارٹ سے شارٹ الفاظ میں آپ کو بتاؤں۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات اس کا حملہ بڑا ہی معمولی سا ہوتا ہے، زکام، عام علامات اور تھوڑا سا بخار ہوتا ہے، عام عصبی اور عضلاتی کمزوری ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور جسم میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، معمولی نزلہ زکام ہوتا ہے، اور کچھ دنوں بعد بالکل 3 سے 4-5 دن میں بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے امراض برونکوٹائسس یا پلوروسی یا نمونیا ساتھ میں ہو جائے تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھاتی میں درد شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور گلے کی نالی ہے اس میں ورم آ جاتے ہیں، بخار کی شدت ہو جاتی ہے، اور آواز بھاری ہو جاتی ہے، کھانسی جب آتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض بیماروں میں یہ جو مرض ہے ریموٹائڈ ورائٹی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، اور جسم میں ایسا درد ہوتا ہے جس طرح وجہ مفصل کے مریضوں میں اس کا درد ہوتا ہے، اور جسم کا پورا حصہ دکھتا رہتا ہے۔ نمبر 4 پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس مرض کے شروع میں ہی آپ کو قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ میں ابکائیاں ہوتی ہیں، متلی ہوتی ہے، جی گھبراتا ہے، یہ بھی اس کی ایک وجوہات میں سے ہے۔ نمبر 5 پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں یہ ابتدا سے بخار آپ کو 104 اور 105 پہ ہو جاتا ہے، اور غنودگی اور بخار بھی، اور ساتھ میں بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، چہرہ اور زبان کی رنگت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، عصبی اور عضلاتی بے حد ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اکثر اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مریضوں میں اس کے ساتھ تپ محرقہ یعنی جسے ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں، اس کی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 7 پہ کیا ہوتا ہے کہ مریض کی جو یہ حالت ہے 5 یا 6 یوم تک متواتر اس کو بخار چڑھتا رہتا ہے، اور بعض اوقات جب بخار اتر جاتا ہے تو انتہائی نکات ہو جاتی ہے، بہت ہی کمزوری ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مختصر سے میں نے آپ کو بتایا، یہ کسی بھی علامت کے ساتھ ہو تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ خرابی اس مرض میں یہ ہے کہ بخار دور ہو جانے کے بعد بھی کھانسی رہتی ہے، اور جسم میں بہت زیادہ نکات رہتی ہے۔ تو اس کے اسباب امراض کیا ہیں؟ یہ تو میں نے اقسام مرض بتائے تھے، اس کے اسباب امراض کیا ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا شارٹ سے شارٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایک وبائی مرض ہے، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے، اور جب اس کا زور ہوتا ہے تو کسی قسم کی کوئی بھی احتیاط کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے، اور یہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ جب شروع میں یہ مرض آیا تھا تو اہل اٹلی اس کو کہتے تھے کہ یہ ستاروں کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ستاروں کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام انفلوئنزا رکھا گیا۔ لیکن ڈاکٹر پائفر کا فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جرم جس کو جراثیم کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں انفلوئنزا بیسیلس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ بیسیکلی کہتا ہے کہ وہ تمام بے اعتدالیاں یعنی ٹھنڈا، تھکاوٹ اور خوراک ایسی چیزیں جو آپ قوت زیست کو متاثر کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مرض پھیل جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ شارٹ سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں۔ اب تھوڑی سی میڈیسن آپ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن موجود ہیں، تو وہ شارٹ سی چند ایک میڈیسن آپ کو بتاؤں گا۔ وہ پہلے نمبر پہ ہے ایکونائٹ۔ ابتدائی مرض میں یہ بہت ہی کرامت ثابت ہوتی ہے،
اس کے استعمال سے آپ کو جو اس کی آگے بڑھنے کی ریشو ہے وہ اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے جیلسیمم، یہ بھی اس میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایک میڈیسن ہے سباڈیلا، جب آپ کو چھینکیں آ رہی ہوں تو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنی ہے۔ یہ میں بالکل شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آرسینک البم ایسی دوائی ہے کہ یہ اس مرض میں ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈلکمارا، اگر ساتھ میں نمونیا ہو تو برائیونیا، اس کے علاوہ انفلونزیا، اگر پورے جسم میں درد ہو تو ریسٹاکس، اور اگر ساتھ میں تپ محرکہ کی علامات ہو تو بیپٹیشیا ہم نے دینی ہے۔ یہ بالکل شارٹ سی میڈیسن آپ کو میں نے بتائی ہیں، لیکن جو بھی میڈیسن لینی ہے ڈاکٹر کی ہدایت مطابق لینی ہے۔ تو اس میں کوئی ضروری ہدایات ہے کہ ہمیشہ 3 باتوں کا اس مرض میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ کیا؟ آرام، گرمی اور خوراک۔ بیمار کو بالکل لیٹا کے رکھنا ہے ہم نے، اور اس کے جسم کو ہم نے گرم رکھنا ہے۔ سرد اور کھلی فضا میں اس کو بالکل نہیں گھومنے دینا ہے۔ جس کمرے میں وہ رہ رہا ہو لیٹا ہوا، اس میں تازہ ہوا گزر ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل اس کو ہلکی غذا ہم نے دینی ہے، تھوڑا سا دودھ، ساگودانہ، تری، مونگ کی دال، شلجم، کدو وغیرہ، پتلی کھچڑی وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو نمونیا ہو تو ہم نے بالکل دودھ نہیں دینا، یہ نفع کے بجائے نقصان کرے گا۔ تو یہ بالکل شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔